ہلو ٹیسٹنگ ہلو ہلو ٹیسٹنگ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے بہن سکتا نہیں دیکھ کے اپنے رحمت کا رستا نہیں دیکھ کے اپنے رحمت باندھو
آپ کے سامنے محمد عطا المصطفیٰ اس مدرسے کا طالب علم حاضری لگوا رہی تھی۔ ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں حافظ قاری عالم بنائے۔ محفل پاک آغاز شروع ہو چکا ہے۔ جو دوست انتظار میں ہیں باہر ہیں، سب سے گزارش ہے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ پیر محفوظ الحسن الحسنی سواگی آستانہ عالیہ صادقہ آباد شریف 18,000 ڈال بوٹ ماشاءاللہ تشریف لائے پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض الحسنی سواگی خطیب اعظم ٹوبہ ٹیک سنگھ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے۔ نقیب صاحب بھی تشریف فرما ہے آپ کے سامنے۔ ثنا خان نے مصطفیٰ جنہوں نے اپنی لسٹ مقامی نعت خان لسٹ نام لکھوانا ہے وہ آ جائیں، اپنا لسٹ میں نام لکھوا لیں، حاضری لگوا لیں۔ تھوڑی دیر بعد تلاوت ہوئے گی اور نعت ہوگی، اس تو بعد قاری محمد ریاض الحسنی سواگی آپ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ قدر کرم تھی سی لجپال مٹھا، تیرے شہر دیاں گلیاں گھمساں۔ لا دید جناب دے روزے تے قربان تھی ساں کھڑ جھمساں۔ مٹوے سن درد عالم سارے جدن جالی پاک نو چمساں۔ آزاد امن دی چھاں تلے کدن چادر تان کے سنساں۔ میں حوالے کرنے لگا ہوں نقیب صاحب کے۔ نعرہ تکبیر اونچی آواز سے نعرہ مارے، نقیب صاحب نو پتہ چل جاوے بے واقعہ بندے جاگ دیں بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شاعر کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، آج بھی وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں
तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। तो इसी ज़ौन को शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दावत तिलावत देने चला हूँ। कारी कुरान कारी मोहम्मद फ़याज़ुल हसन साहब सेवागी, आप तशरीफ़ लाएं, आयात बय्यिनात की तिलावत से इस मुक़द्दस महफ़िल पाक का आगाज़ फरमाएं। कारी मोहम्मद फ़याज़ुल हसन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله
سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الحمد الحمد ثنا جو مالک ہر اس دا نام چتارن والا او کس میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا او کس میدان نہر دا فضل تیرے نل فضل تیرے نل لوہے درد پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے جنت جان محمد بخشا ولیاں دے سنگ رل کے کتے جنت
ولیاں دے سنگرل کے تے باغ تیرے دی باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری جدوں اے پھل پکن تے آیا لے گئے ہور وپاری جدوں اے پھل پکن تے آیا لے گئے ہور وپاری در مرشد دا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوار عملیے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوار عملیے رات پوے تے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے دردمندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے دردمندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ صدیقہ با شریف، آستانہ عالیہ صدیقہ با شریف. اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا، اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور مقدس کتاب ہے جو قیامت تک اس کی زبر، زیر، شد، مد کسی بھی چیز میں تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی ہے. اور اس رات اس کتاب کو لے کر آنے والے فرشتے جبرائیل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اور یہ کتاب جس ذات پر نازل ہوئی وہ ذات امام الانبیاء
سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، جو اس کتاب کو سمجھتا ہے، جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمتیں بلند فرما دیتا ہے۔ اور صدیق آباد شریف عرس مبارک کی محفل پہ آنے والوں، جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف فرما ہیں، ارد گرد گفتگو میں مصروف ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ آج حضور سلطان الاولیاء والاسفیاء حضور خواجہ خواجگان خواجہ غلام محی الدین غزنوی نیروی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد حسین نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک کی محفل جاری و ساری ہے، اور جو دور دراز سے پیر بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی بھی مسجد سے باہر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اور جو حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ جب آ ہی گئے ہیں تو پھر پیچھے پیچھے بیٹھنا، دور دور بیٹھنا، دیوار کے ساتھ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں نوجوان ساتھی، ان سے بھی گزارش ہے ذرا سامنے آ جائیں، ان کے تشریف لے آئیں، آ جائیں۔ اب اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو ماشاءاللہ آگے بھی تشریف لے آئیں۔ اللہ پاک آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت نعت دیتا ہوں حافظ و قاری غلام یاسین صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے مدینے میں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کا ذکر مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہ اللہ قدر نبی تھا اے کی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی تھا اے کی جان دنیا دار کمینے، قدر
मंगी मंधी सजना कोलो से बारी हो जाती पर यार यारा गिला नहीं कर दे असल परीत जीना दी अल्लाह 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 ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दीना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे पढ़िए अल्लाह 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 नाम उनका लबों पर आए। शायर कहता है हुजूर के बारे में कि नाम उनका लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। नाम उनका लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उन सा हसी और न कोई, उन सा हसी और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। उन सा हसी और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, बादल सर पर साया करते। जब वो सैर को जाया करते, बादल सर पर साया करते। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो वो ज़ात है कि जानदार तो जानदार, बेजान भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। अब खुश्क लकड़ी, वो दरख्त जिसे काट दिया गया हो, जिस तने के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। बाद में जब मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर रखा गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खजूर के तने को छोड़ दिया, तो वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में रोने लगा। इसलिए शायर कहता है उन सा हसी और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, बादल सर पर साया करते। मैं दावत खिताब देता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अकरम सियालवी साहब को। आप तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। ठीक है।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة زبان تاب ودر تہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر صلی اللہ علیہ وسلم الہی خیر گردانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی
ولی اللہ دے ولی اللہ دے اوے مردے نہیں اتے کر دین پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یو تو ٹر جاندے نال خاموشی کی ہویا جے اوے دنیا یو تو ٹر جاندے ولی اللہ دلاں دے ول کڈ کے ول کڈن دا ول سکھا سکدے تے پوے ولی دی طاقت تسلیم کرنی رکیاں نال نیل چلا سکدے تے کتھے بیٹھے اجمیر دے ٹبیاں تے نوے لکھ نو کلمہ پڑھا سکدے رب نے ولی نو طاقت بخشی اتھے بیٹھ مدینہ وکھا سکدے اتھے بیٹھ مدینہ وکھا سکدے بعد الحمد والثناء اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد اس دے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مقدس مطہر منور منبر بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اس کریم پروردگار عالم دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ آج جنہ کاملین مقربین محبوبین دے ذکر دی بزم سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ انہا محبوبان خدا دے ذکر پاک دا صدقہ اللہ سبنا دی حاضرینوں درجہ قبولیت عطا فرمائے رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین توڑا میرا سبنا دا مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا سننا سنانا اپنی پاکیزہ بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرما کے اسا تمام واسطے ذریعہ نجات توشہ آخرت بنائے اور جنہ محبوبان خدا دے ذکر دی بزم سجائی گئی اللہ انہ دے درجات دے اندر رفت و بلندی نصیب فرمائے انہ دے فیوز و برکات نو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے سامعین حاضرین بالکل مختصر ٹائم دے اندر مختصر حاضری ہے آپ احباب دے سامنے میں ناچیز نو اللہ دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید قرآن و رشید دے وچوں تھوڑا جا حصہ دوران خطبہ تلاوت کرنے دا شرف اور اعزاز حاصل ہوئے خلاق عالم نے اپنے پیارے پیغمبر اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دی ذات کریمہ آپ دی بزم آپ دی نشست آپ دی محفل دے وچ بیٹھن والے کچھ اشخاص دا کچھ مقربین دا اللہ نے اپنے مقدس کلام دے 19ویں پارے اندر ذکر فرمایا بات بہت طویل ہے میں اختصاراً چونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے تھوڑے ٹائم واسطے میں نے حاضری دا حکم ملیا تے ویسے تے میں نے شرکت دی دعوت سی لیکن انتظامیہ دی محبت کے انہوں نے آکھا جی تھوڑی دیر تسی بھی اپنی حاضری اپنی ڈیوٹی غلامی پیش کرو انشاءاللہ میں دین متین دی خدمت حاضری نوکری میں پیش کر رہے ہیں تو سامعین حاضرین بغیر کسی تفصیل دے بغیر کسی تمہید دے میں
جو آیا کریمہ تلاوت کی تھی اس کا تھوڑا جا پس منظر عرض کر کے اپنی بات کا آغاز اور آغاز دے نال ہی اختتام کرنے دی کوشش کرسا۔ اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جدوں اپنی امت دے افراد کو پوچھیا نا کہ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت ساڈے اس تھان تے ساڈی اس نشست تے ساڈی اس بزم جتھے سجی ہے اس تھان تو 2 مہینے دی مسافت مہینہ جان دا سفر مہینہ آن دا سفر 80 گز او لمبائی چوڑائی اونچائی اور کئی دربان ہیرے موتی یاقوت لولو مرجان دے نال جڑیا جدے حسن تے خوبصورتی دی مثال اس دور میں او محل او تخت ملکہ بلقیس دا اپنی مثال آپ ہے۔ بڑے بڑے دربان اس دی نگہبانی واسطے اتھے موجود نے۔ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دی ریاست دے وچوں اس دا تخت اوندے آن تو پہلے پہلے اللہ دے پیغمبر دی بارگاہ وچ لیا سکے۔ ایتھے رک کے ایک جملہ بڑی ذمہ داری نال میں عرض کرنا چاہنا کیونکہ ایک ولی کامل دا اور سے پاک دی تقریر ہے۔ اس حوالے نال اس مقام تے میں اس بات کو واضح کرنا ضروری سمجھدا اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اللہ دے رسول قرآن گواہ ہے۔ اللہ شانائے دیتیاں اللہ دے نبی کا تخت ہوا میں پرواہ نہ کر دائے جنات اپنے تابع نے چرند پرند اپنے تابع نے ساری مخلوقات آپ دے حکم دے پابند نے آپ انگلی دا اشارہ کر دینے اے ہواما اے سمندر اے فلاما اے ریت ذرات اے جنات اے ملک اے باقی تمام مخلوقات اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دے حکم دے تابعدار تے پابند نے جویں آپ حکم دے اندر آپ دی ساری مخلوقات تابعداری کر دیاں اگر چاہتے ملکہ بلقیس کا تخت آپ پہ لیا سکتے سی لیکن آپ نہیں لیا گا چونکہ آپ لیا دے لوگوں نے کہنا سی یار اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ اپنے نبیوں تے رسولوں نے شانہ دیندہ ہے وہ اپنی نبوت تے رسالت دی طاقت تے پاور دے نال جیڑا کام کرنا چاہتے کر سکتے اللہ دے نبی نے ملکہ بلقیس کا تخت خود نہیں لیا گا بلکہ اپنی مجلس وچ بیٹھنے والے ایک کامل ولی نو آکھیا اے تخت تو لیا تاکہ محمد عربی علیہ السلام نے سینہ اقدس تے نازل ہون والے قرآن دے وچ اس تخت دا تذکرہ آ جائے امت محمدی تائیں یہ میسج پہنچ جائے نبیوں دی طاقت تے ہر کوئی مندا ہے۔ اللہ دے نبی نے ایک ولی کولو ملکہ بلقیس دا تخت منگا کے لوگوں دے دل و دماغ وچ اللہ دے ولی کامل دی عزت اور عظمت نو اجاگر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس اپنی بزم اپنی نشست اپنی انہا مسامین نو حکم فرمایا اے میرے سامین میرے دربار وچ بین والے کونے جیڑا ملکہ بلقیس دا تخت اوندے تھے پہنچن تو پہلے پہلے لیا سجدہ ہے اللہ دا قرآن دا قال افریت من الجن انا آتی کیونکہ آپ کی پزم دے اندر کلے انسان نہیں جنات بھی موجود نے ایک دیو قسم دا بڑا بھاری تے دیو قسم دا بڑی قوت تے طاقت دا مالک جن کھڑا ہو کے عرض کردہ سونیا اناتی ملکہ بلقیس دا تخت اوندے توڑے دربار وچ پہنچن تو پہلے پہلے میں لیا سجنا وا اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اس افریت جن نو پوچھ دے نے اے میرے دربار وچ بین والے جن دستے صحیح ملکہ بلقیس دا تخت کنی دیر لگا کے لیا میں گا او جنہ دا سونیا قبلان تقوم من مقامک توڑی جڑی بزم سجی ہوئی ہے اے بزم مکے کی بعد وچ ملکہ بلقیس دا تخت پہلے پہلے لیا سجنا وا محدثین مفسرین کرام امام بغوی علیہ الرحمہ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے محدث عبدالعزیز دلوی علیہ الرحمہ نے دیگر محدثین مفسرین کرام نے حافظ اماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھے اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دی
جڑی بلم سجدی آئی صبح 4 دے ٹائم تے آپ دی بلم سج جاندی سی آج ظہر دے ٹائم تو پہلے سورج ڈلن تو پہلے آپ دی او بلم ختم ہو جاندی سی جنہ دے عرض کرن دا مقصد آئی اے اللہ دے پیارے پیغمبر اے سورج بعد وچ ڈلے گا ملکہ بلقیس دا تخت میں پہلے لیا کے دکھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض الحسنی سواگی سادے مہمان خطیب ماشاءاللہ تشریف لے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ قاری صاحب بھی تشریف لے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ محمد فریاد حسین قادری صاحب ماشاءاللہ مہمان ثنا خان قاری صاحب کے ساتھ تشریف لے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی اہلا و سہلا مرحبا علماء ساڑے سینہ دے تاج ساڑے مسلک دی پہچان ساڑی اس بزم دی شان تشریف فرما ہوئے دل دی تھا گہرائیاں نال میری طرفوں انتظامیہ دی طرفوں تمام سامین دی طرفوں اہلا و سہلا مرحبا ویلکم جی آئے نصد بسم اللہ۔ تو سامین حضرین اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا کننا چل لائیں گا دیر کنی لائیں گا تخت بھارا بڑا ہے وزنی بڑا ہے دور بڑا ہے مہینہ جان تے لگدا ہے مہینہ آن تے لگدا ہے تے جن اپنیاں صفائیاں چاہندا ہے سونیاں انی علیہ لقوی امین اس تخت لیان تے میں خیانت نہیں کرا گا میں امانت دار بھی ہاں میں قوت و طاقت والا بھی ہاں اے تاڑی جڑی بزم صبح دی پاؤ پھٹن تو بعد ایتھے جناب والا جم گئی ہے سج گئی ہے سونیاں سورج بعد وچ ڈھلے گا ملکہ بلقیس کا تخت میں پہلے لے آواں گا اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا اتنی دیر لمے گا جن ہو کے اتنی طاقت تے پاور ہو دیا تو پھر بھی چل لمے گا آپ نے فرمایا جتنی طاقت انہوں پھر بھی لوگ تسلیم کریں گے لوگ آکھن کے جنات نے بڑی طاقت تے پاورن ان کر سکدے پر اج دی اس قسم دے اندر اج دی اس نشست دے اندر اسا کسی جن دی نہیں اسا کسی اور مخلوق دی نہیں ایک مرد کامل اللہ دے کامل ولی دی عزت نو اجاگر کرنا ہے آپ نے پوچھیا جن پیدا کوئی ہو رہے جڑا اس نال بھی چھتی ملکہ بلقیس تا تخت لیا سکے تے لیاوے اللہ دا قرآن آندا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انہا مجلس بین والے آوچوں عندہ علم من الکتاب جنہوں پوری کتاب دا نہیں کتاب دا کچھ علم حاصل ہویا اور حافظ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھ دیں انہا نا آصف بن برکھیہ ہے اور پوری کتاب دا علم نہیں وہ صرف اللہ دے اسم آزم دا ورد کرائلا اللہ دا کامل تے مقرب تے محبوب بندے آلائے اللہ دے پیغمبر تسی انج کرو نا تسی نگاہ رکھو میں تھے تے جس تے اللہ دے نبی دی نگاہ ہو جاوے او وقت دا کامل بڑھ جاندہ ہے اے اللہ دے پیارے پیغمبر تسی نگاہ رکھو میں تھے جدو اللہ دے نبی دی نگاہ ہوئے گی آصف بن برکھیتے سونے میرے تخت کیے تسی کل کائنات بھی آنکھو چوکے توڑے قدمہ چ رکھ دے وانگے اگر سمجھ آگئی ہے تو پھر سبحان اللہ مہربانی اللہ توڑے ذوق میں سلامت رکھے آصف بن برکھیہ علیہ رحمہ اللہ دے کامل ولی نے اور حافظ اماد الدین حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر جلالین دے اندر لکھ دینے کہ اے آصف بن برکھیہ اس میں آزم دا ورد کرانا ہے پوری کتاب نہیں اور قرآن گواہ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب علم من الکتاب من عربی جانا نالے جان دیں من تبیزیہ ہے من دا مطلب ہے کہ پوری کتاب دا علم حلے نہیں رکھ دا تے او من کتاب وچو کچھ علم یعنی کلے اس میں آزم دا ورد کرنا لائے میں آکھیا سابقہ آسمانی کتاباں وچو تھوڑا جی علم رکھنا لا ملکہ بلقیس دا جے تخت لیا سکتا ہے تے سچی دس جدے سینے وچ اللہ دا پورا قرآن تمام آسمانی کتاباں دی سرکار کتاب او تھے کر جاوے اللہ انہوں درجہ ولادت
تے کس قدر اللہ تعالیٰ طاقت کو عطا فرما دے گا۔ آ مسلمان اور کر اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا اے جن بڑی دیر لوے گا سورج بعد وچ ڈھلے گا سانو اینال وی چھتی تخت چاہیدا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت آصف بن مرخی آدھائے سونیا میں ملکہ بلقیس دا اناتی ملکہ بلقیس دا تخت میں لیا سکنا وا۔ اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا کنی دیر لوے گا؟ اے آصف بن مرخی عرض کردہ سونیا قبل آئی ارتدائی رئی کا طرفک آئے اپنی اکھدا اتلائی سا تھلے علیہ سے وچ ٹچ کر کے جرو دوبارہ جدا ہوگا ہے۔ اے تھوڑی اکھ جھپکن تے جنی دیر لگ دیئے اے دیر بھی زیادہ ہے۔ اس دیر تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس تا تخت لیا سکنا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا جڑے لوگ آتے ہیں نا کہ کیمرے کی آنکھ میں کرامت نہیں آتی انہوں نے کیمرہ کھول کے قرآن پڑھنا چاہیے ہے۔ جڑے کرامات کے منکر نے نا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین پڑھنے چاہیے نے انہوں نے قرآن دا ڈیپلی سٹڈی تے مطالعہ کرنا چاہیے ہے۔ اللہ دے قرآن نے ایک نہیں کئی اولیاء کاملین دی کرامات دا تذکرہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم دی پاکیزہ مقدس بارگاہ کے اندر التجا ہے اگر دوران گفتگو عمدن سہمن لفظن مانن ادبن کسی بھی اعتبار نال میں ناچیز کل کوئی غلطی سرزد ہوئی اللہ اپنی رحمت کریم دا صدقہ میں نما فرمائے توڑی میری اس سمنہ دی حاضرین اپنی پاکیزہ بارگاہ دندر درجہ قبولیت عطا فرما کے اسا تمام واسطے ذریعہ نجات تو شے آخرت بنائے وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم سیالوی صاحب جو بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ اپنے بیان حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین اور معطر فرما رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے راہ عشق تے ٹرنا بہت اوکھا جے کوئی ٹرے تے یار ملا دینا۔ راہ عشق تے ٹرنا بہت اوکھا جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندہ تختو لا کے تاج والیاں نو خاک روپا دے نال ملا دیندہ اور ہاتھ پیران تے چمن نہ دین لوکی عشق کتیاں دے پیر چما دیندہ۔ اب میں مختصر حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس نقشبندی صاحب سے کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 منٹ تو نعرے میں لگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ عاشق ابھی بھی خاموش بیٹھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قبر میں درود والے نبی نے کام آنا ہے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین ذی وقار، آج ہم ایک پاکیزہ جگہ پہ آئے ہیں، خود نہیں آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، خود نہیں آئے، کسی نے بلایا۔ کہہ دو سبحان اللہ، کسی نے بلایا ہے تو جو بلاتا ہے پھر وہ نظر میں بھی رکھتا ہے۔
نظر میں بھی رکھتا ہے تو میزبان کبھی مہمان کو خالی نہیں جانے دیتا. آپ ایک ولی کامل کے آستانے پہ آئے ہیں. میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ولی کا معیار بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ جڑے میرے دوست نے، جڑے میرے دوست نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہوں کوئی خوف ہے نہ کوئی. میرے محبوب کے غلاموں، آج اگر کسی کی دوستی حاکم وقت سے ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہے؟ تو جن کی دوستی خدا سے ہو جائے. تو ولی ہر ایک نو نہ مان لیا کرو، جیڑا آیا اسے دے پیچھے. تے جڑے قرآن پڑھ دینے ولی دی پہچان بھی کر دینے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وقالوا یتقون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر ولی پکڑنا ہوئے، ولی دیکھنا ہوئے، ولی دے قریب جانا ہوئے، ولی دی بارگاہ دے اندر جانا ہوئے، اے دیکھ لیا کرو الذین آمنوا، اے جڑا ولایت کا اعلان کر رہا ہے وہ مومن بھی ہے یا وہ مومن بھی ہے یا نہیں؟ الذین آمنوا وقالوا یتقون، اے جڑا ولایت کا اعلان کر رہا ہے، جڑا ولیوں کا دعویٰ کر رہا ہے، متقی بھی ہے یا نہیں؟ میرے محبوب کے غلاموں، جس ولی کامل دے آستانے تھی تسی آئے ہو، عرص کامل دے اندر آئے ہو، میرے محبوب کے غلاموں، او اللہ دا ایسا ولی ہے، اللہ دا ایسا ولی ہے جڑا دنیا دے ہوتے بھی بڑی عزت والا سی، آج اپنے میزار دے اندر بھی عزت والا. میرے محبوب کے غلاموں، او ولی کامل جدے ہاتھ دے اندر رب دا قرآن بھی سی، نبی دا فرمان بھی سی، جنہیں لوگاں دے دلان دے اندر دنیا دی محبت روی ڈالے، لوگاں دے دلان دے اندر محبت خدا پیدا کی ہے، محبت مصطفیٰ. میرے محبوب کے غلاموں، جس ولی کامل دے عرص پاک دے تے تسی آئے ہو، او ولی کامل دا عقیدہ کیسی، او ولی کامل دا نظریہ کیسی، او ولی کامل دا مقام اور مرتبہ کیسی، اور نبی دے صحابہ نال بھی محبت کرن والا، نبی دی اہل بیت نال بھی محبت. میرے محبوب دے غلاموں، جس ولی کامل دے عرص پاک دے ہوتے تسی تشریف لائے ہو، او ولی کامل دا عقیدہ ایسی، اور نبی دی اہل بیت نال بھی محبت کرنے والا، نبی دی اصحاب نال بھی محبت کرنے والا. میرے محبوب دے غلاموں میں آخری بات کر رہا ہوا، انہاں دا عقیدہ کیسی، انہاں دا نظریہ کیسی. میرے محبوب دے غلاموں، ایک رات معراج والی آئی ہے، معراج کی رات اللہ دے نبی نے اپنے نبی نو فضیلت عطا کی ہے. مسجد اقصی دے اندر سارے نبیوں نو بلا کے، سارے رسولوں نو بلا کے مسجد اقصی دے اندر صفا بن گئیاں. نماز دا ویلا آیا، نماز دا ویلا آیا، جبریل نے میرے محبوب نو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا. میرے محبوب دے غلاموں، مصلی دے اوتے او کھڑا ہوتا ہے جڑا پچھلیا تو افضل ہو.
سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو تو صحیح تو انہوں نہیں پکڑ دی بولو جیڑا پچھلیاں تو تے جیدے پیچھے نماز پڑھ دیو خیال کرے نماز دے اندر تو انہوں افضل سمجھ دیو میرے محبوب دے غلاموں ایک امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نو معراج والی رات مصلی دے کھڑا کیتا میرے محبوب دے غلاموں میرے رب نے ارشاد فرمایا اے مصلی دے کھڑا ہونے والا سب ایک ذات ہوئے مدینہ پاک دی مسجد ہے مدینہ پاک دی اندر مسجد نبی ہے مسجد نبی دے مصلی دے ہوتے ایک ذات رو مصطفیٰ ایک ذات رو مصطفیٰ نے کھڑا کیتا ہے او ذات کیڑی ہے او ذات صدیق اکبر او ذات صدیق اکبر دیئے مصلی دے کھڑا کر کے میرے نبی نے دس دیا اے دنیا والو جس نو اے مصلی دے کھڑا کر او صدیق بڑی شان والا ہے او صدیق بڑے مرتبے والا ہے میرے محبوب دے غلاموں جس علی دے امام دیئے شان اے عقیدہ رحمت اللہ علیہ دا ہے اے عقیدہ عشرت ہے دعا کرنے ہیں رب کائنات ساڑھی آدمی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین اس آستان نقطہ قیامت اللہ قائم و دائم فرمائے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ بڑی سونی حضرت گوارے تھے قاری صاحب آپ کے سامنے ثنا خان مصطفیٰ قاری محمد محسن عطاری صاحب تشریف لے آتے ہیں نعرہ تکبیر کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ نعرہ دا جواب تو اچھی دے تو عمل اللہ مہمان کیا کہ بھائی بوٹے والے بول دے نہیں تو میرے کان لگ رہے ہیں نعت خان بھائی اس طرح بول دیں ایک اللہ سنانتے بھی نہ رکھو کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ نعت خانہ دے حوصلہ افزائی کرائی جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں کوئی زبان کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے مجھے سلی کائنات رسول مل جائے مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ ویا میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری میں ڈڈولا کرا بیٹھی زاری میں مقدی
میں لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں نے پایا کوئی دیس تیڑے چک گھبرانی آیا کوئی دیس تیڑے چک گھبرانی آیا نہ دسیا حکیمہ طبیبہ دس دی گل نہیں میڈی مرض دا ہو کوئی بھی حل نہیں میڈی مرض دا ہو رکھو سبحان اللہ درود پاک تا نظرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا گھڑی ہوگے جب پہلے نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی یہ کوچہ جانا ہے
عمارت کھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے قاری محمد محسن عطاری صاحب حاضری لگو۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض الحسنی سواگی، میں ان کو دعوت دینے لگا ہوں۔ نہ دے ہنٹ پہلے نعرہ ماری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف، آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوران خطاب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت پیر محمد فیضان نقشبندی مجددی صاحب تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ آج کے بزم کے خصوصی خطیب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محفوظ الحسن صاحب سواگی سعدی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ صادق آباد شریف ڈالمور، آپ بھی تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ دیگر بھی مہمان حضرات تشریف لائیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں مختصر حاضری کے لیے درخواست گزار ہوں فریاد حسین قادری صاحب سے کہ چند اشعار کی حاضری پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات کریم آقا کی بارگاہ میں یقین سے درود پاک پڑھیے کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور زہرہ کے بابا صحیح مدینہ میں سماعت فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لوگ سب کہتے ہیں مرشد میں ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ملتا کیا ہے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر؟ تو سماعت فرمائیے کہ بس 2 سے 3 اشعار اور حاضری تمام۔ جدوں ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے، جدوں ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے، ایک عجب بہار آیا نے۔ جدوں ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے، ایک عجب بہار آیا نے۔ سب میل کچیل کھروچی گئی، ہویاں من دیاں خوب صفایاں نے۔ مینو پوچھ دے یار سجن رل کے، کتھوں سجنا رنگ تا پایا نے۔ میرے کرے نا ہاتھ بن کے، میرے رب دیاں بے پرواہیاں نے۔
کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا اوگن ہار نکما بے سمجھ سامے بختاں عقل نو جندا سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول آنا دساں کی ہر ایک میرے یار چھڑیا پھر بوا سیدہ دبل کے بیگیا میں ہر ایک نے جدو ددکار چھڑیا صدقے سجن حضور دی عالت میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا حضور ایک بندہ اٹھا اس نے کہا جی بابے کیا شے ہیں تو بابا جی بولے پھر کہیے سبحان اللہ اے میں مستی الست ذات میری اے میں مستی الست ذات میری خمار سارا کسے ایک اکھ دائے توجہ اے میں مستی الست ذات میری خمار سارا کسے ایک اکھ دائے میں نہیں ککھ دا مول نہیں ککھ میرے پتہ میں نو بھی مول نہ ککھ دائے پر شہنشاہ بغداد دا پیر سجے پردے میں مسکین دے رکھ دائے جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا اور میری حاضری کا بالکل آخری شعر ایک مرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتانے کیتا پیارے نبی نال بڑے آنے پر او دے پیار دیا کیا باتانے سارے یار حضور دے سونے نے اور کیسا پیار صدیق پاک نے فرمایا اے صدیق دی آنا ہستی جڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مارے آئے ہائے ہائے غار سور ڈنگ مارے کہ سب یہ خود آکھے کی آکھے کہ پیردار دیا کیا باتانے سارے یار حضور
دے سونے نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھے فریاد حسین قادری صاحب. اب میں خصوصی نعت کے لیے ملتمس ہوں ملک پاکستان کی خوبصورت آواز ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہوئے جی قاری رفیق صاحب. اب میں نعت کے لیے ملتمس ہوں قاری محمد رفیق صاحب سے اب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. مہمان کا استقبال نعروں سے کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو ولی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں.
ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں بلا تاخیر خصوصی نعت کے لیے